السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ. میں ہوں آپ کی میزبان ثنا ہارون. ناظرین، استنبول میں ایک غیر متوقع موڑ، وہ مذاکرات جو ناکامی کی خبر بن چکے تھے، اب ترکیہ اور قطر کی درخواست پر ایک بار پھر بحال ہونے جا رہے ہیں، اس شرط پر کہ افغانستان دہشت گردوں کے خلاف قابل تصدیق، مؤثر اور ٹھوس کارروائی کی یقین دہانی کروائے. ورنہ بات چیت کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن یہ رضامندی امید سے زیادہ احتیاط پر مبنی ہے، کیونکہ وزیر دفاع خواجہ آصف کے بقول ابھی تک کوئی بریک تھرو نہیں ہوا، ایسی کوئی پیش رفت نہیں جس سے زیادہ امیدیں وابستہ کی جا سکیں. پاکستانی وفد جو واپسی کے لیے ایئرپورٹ پہنچ چکا تھا، اسے قطر اور ترکیہ کے حکام نے روک لیا، یہ کہتے ہوئے کہ ایک اور موقع دیجئے، شاید کوئی راستہ نکل آئے. چنانچہ وفد ابھی تک استنبول میں موجود ہے اور ترکیہ کی میزبانی میں مذاکرات کو ایک اور موقع دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے. لیکن ناظرین، سوال یہ ہے کہ کیا افغان طالبان واقعی دہشت گردوں کے خلاف قابل تصدیق اور مؤثر کارروائی کریں گے، یا پھر ایک بار پھر پاکستان کے صبر اور اعتماد کا امتحان لیا جا رہا ہے؟ خواجہ آصف نے صاف الفاظ میں کہا ہے کہ اگر امن اور اعتماد کی بحالی نہیں ہوگی تو آگے بڑھنا ممکن نہیں. اگر کابل ہندوستان کی پراکسی بننے کی ضد پر قائم رہا تو پھر ایسا ہے تو ایسا ہی صحیح. یہ جملہ پاکستان کے عزم اور سخت پیغام کی علامت ہے. پاکستان کا موقف واضح ہے، افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے. دوسری طرف آزاد کشمیر کی سیاست میں بھی درجہ حرارت بڑھ چکا ہے. وزیر اعظم چودھری انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد بار بار موخر. سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ کیا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان کوئی خاموش مفاہمت طے پا گئی ہے، یا پھر وزیر اعظم انوار الحق اپنے تمام مخالفین کے حربے ناکام بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے. ایک طرف سرحدوں پر مذاکرات اور سفارتکاری کی نئی بساط، دوسری طرف اقتدار کے ایوانوں میں سیاسی چالیں اور اندرونی معاہدے ہو رہے ہیں. آج کے پروگرام میں ہم اسی گفتگو کے حوالے سے بات چیت کریں گے. ناظرین، اپنے مہمانوں کا آپ سے تعارف کراتے چلوں. ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ طارق خلیل صاحب، جو کہ دفاعی تجزیہ کار ہیں. سر السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. اور اس کے علاوہ ظاہر شاہ شیرازی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا، جو کہ سینئر جرنلسٹ ہیں. سر، آپ کو بھی ویلکم کہیں گے شو میں. السلام علیکم اور بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. سر، آپ سے گفتگو کا آغاز کر لیتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب، یہ بتائیے کہ اس وقت جو صورتحال بنتی آپ کو نظر آ رہی ہے، معاہدے کے لیے بیٹھے، مذاکرات ہوئے، پہلا دور ہوا، دوسرا دور ہوا، لیکن وہ بغیر کسی نتیجے کے ناکام ہو گیا. تو اب اس وقت پاکستان ایک بار پھر مذاکرات کا نے راستہ چنا ہے. کیا یہ حکمت عملی دانشمندانہ ہے یا یہ سفارتی مجبوری ہے پاکستان کی؟ السلام علیکم، میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر، بالکل آ رہی ہے. ویڈیو؟ جی سر بتائیے. جی سر، آپ دیکھیں، میں پتہ نہیں لگتا زوم کے اوپر، ذرا آپ کو پتہ ہے ٹیکنالوجی نئی ہے نا، تو ہم سارے پرانے لوگ ہیں. جی سر. پھر 1982 سے میں کنیکٹڈ ہوں افغانستان کے ساتھ، اس طریقے سے کہ میں اس زمانے میں 82-83 میں کمانڈر آرٹلری ہوتا تھا باجوڑ، جنگی کوٹل، چترال تک کے. ٹھیک. ابھی بیفور آئی گیو مائی اوپینین، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو اس وقت پالیسی ہے گورنمنٹ کی، میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں، اس لیے کہ دیر آر مختلف اوپینین اس وقت ملک میں چل رہی ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں بالکل ان سے نیگوشیٹ کرنا چاہیے، کچھ کہتے ہیں ہمیں انتظار کرنا چاہیے، کچھ یوں کہتے ہیں جی ہمیں اتنے افغانیوں کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہیے. لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں، وہ ہے تاریخ. آپ کو پتہ ہے لفظ افغانی کہاں سے آیا؟ یہ لفظ جو ہے یہ بیسیکلی انگریزوں نے دیا تھا، کیونکہ بہت ساری قومیتیں آباد ہیں. تاجک ہے، ازبک ہے، تاتارز ہے، ہزاراز ہے، پشتونز ہیں، اور بھی چھوٹی موٹی ذاتیں ہیں، بارکزئی ہیں، دوسرے ہیں. پشتونوں کی آگے 15-20 8-9. تو انہوں نے ایک افغانی کا لفظ کوائن کر کے دے دیا سب کے لیے کہ ایوری باڈی ہو از دیئر کمنگ فرام افغانستان سائڈ از افغانی. ایکچولی اٹ از جسٹ اے سمبل.
اب تاریخ کو دیکھیں, پوری تاریخ جو ہے افغانستان کی, اس کے دو حصے ہیں. ایک حصہ جو پاکستان بننے سے پہلے کا ہے, اور دوسرا حصہ جو ہے پاکستان بننے کے بعد کا ہے. پاکستان بننے سے پہلے کوئی افغانستان کا ملک نہیں تھا. چھوٹی چھوٹی فیفڈمز تھی مختلف ٹرائبلز کی, اور احمد شاہ ابدالی نے ان کو اکٹھا کر کے ایک ملک بنا. اس کے بعد بھی آپس میں ان کی لڑائیاں چلتی رہی, اور لیٹ 19th سینچری میں بلکہ لیٹ 18th سینچری میں یہ امیر دوست محمد کے زمانے میں انگریزوں نے پہلی دفعہ افغانستان پہ چڑھائی کی تھی, جس میں ان کو اہمیت اٹھانی پڑی. اہمیت کے بعد انہوں نے دوسری دفعہ کی, لیکن تیسری دفعہ انہوں نے بالکل انہوں نے یہ افغانیوں کو کچل کے رکھ دیا تھا. دوست محمد جان بچا کے بھاگا, اس میں 20 سال کا گیپ آتا ہے, 1893 سے شاید 1906 تک, پھر اس کے بعد 1920 سے پھر یہ دوبارہ آیا, پھر اس کو شکست دی, اور اس کو امیر عبد الرحمان کو امیر بنایا گیا. اس نے پھر انگریزوں کی منت ضمانت کی, اور یہ جو کہنا کہ یہ بڑے بہادر ہیں, ایسی بات نہیں ہے. یہاں تک کہ انہوں نے اپنے بیوی بچوں کو ایز اے ہوسٹیج دے دیا تھا انگریزوں کو, کہ جی آپ ہماری جان بچائیں اور ہماری جان بخشی کریں, اور یہ ہماری ضمانت کے طور پہ. تو ان کی پوری تاریخ جو ہے نا اپ ٹو 47 تو یہ اسی طرح رہی ہے. پھر ان ڈیورنٹ لائن جو بنی ہے امیر عبد الرحمان کے زمانے میں, وہ ایک میوچل کنسنسس تھا, جس پہ امیر عبد الرحمان اور انگریزوں دونوں نے مل کے کو. اچھا طارق خلیل صاحب, ٹھیک ہے, یہ پوری ہسٹری ہے. سر قطع کلامی کی معذرت. جی جی ایک منٹ ذرا, یہ پرابلم جو ابھی آپ کا ہے یہ بیسیکلی ڈیورنگ لائن ہی کا ہے, جس کو وہ مانتے نہیں ہیں, جس کی وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی ویزے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں کسی آنے جانے پہ پابندی کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں تجارت کی قدغن نہ لگائیں. تو لہذا بیسک پرنسپل ہی ان کا غلط ہے, جس کے اوپر وہ لڑائی کر رہے ہیں. تو باقی جو 47 سر تو لڑائی کس سے کر رہے ہیں؟ قطع کلامی کی معذرت طارق خلیل صاحب, ایک سیکنڈ. بات یہ کہ یہ کہنا میرے خیال سے شاید غلط نہیں ہوگا کہ افغانستان کی سرزمین میں, اس کی مٹی میں وفائی شامل نہیں ہے. وہ اس برادر ملک کے ساتھ جو ہے جنگ کرنے کو تیار ہیں, انڈیا کی پراکسی میں شامل ہو کر انڈیا سے وہ ڈکٹیشن لے رہے ہیں. اب آپ ایک بات بتائیے, پاکستان کا کیا ہے؟ دو ٹوک موقف ہے کہ بھئی آپ ان ریٹن یہ لکھ کر دے دیں کہ افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ پاکستان کی مخالف دہشت گردی میں نہیں ملوث ہوگی. تو سر اس میں کیا خبات ہے, آپ لکھ کے دے دیں. دیکھیں میری بات سنیے, جب قندھار کی دوسری لڑائی ہوئی تھی انگریزوں کے ساتھ, ایران نے ان کی بے انتہا مدد کی تھی, جس کی وجہ سے بچت ہوئی تھی ان کی. اس کے بعد تیسری لڑائی میں اٹ واز اونلی ایرانین, لیکن اس کے بعد یہ پھر ایران کو بھول گئے اور انہوں نے ایران کے ساتھ وفا نہیں کی. تو سر میں وہی تو عرض کر رہی ہوں, اسی لیے تو کہہ رہی ہوں پاکستان نے ان کا ساتھ دیا, پاکستان نے ان کو 40 سال سے اپنے پاس بسایا, اپنے گھر میں جگہ دی, ان کی مہمان نوازی کی, اور وہی تو میں آپ سے عرض کر رہی ہوں کہ ان کی مٹی میں ان لوگوں کے اندر وفا ہے ہی نہیں ان کے اندر. یہ اپنے محسنوں کو بھول جاتے ہیں, اور یہ مسلمان ہونے کے باوجود ان لوگوں کا ساتھ دے رہے ہیں, ان کی پراکسیز کا حصہ بن رہے ہیں جو مسلمان مخالف ہیں, پاکستان مخالف ہیں. ظاہر شاہ شرازی آپ کا رخ کروں گی. شرازی صاحب بتائیے, جو طالبان حکومت ہے وہ بار بار وعدے کرتی ہے کہ افغان سرزمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی, مگر حملے بھی جاری ہوتے ہیں, آخر کیوں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ طالبان حکومت کے اندر ایسے عناصر موجود ہیں جو بھارت کے ساتھ مل کر پاکستان کو غیر مستحکم کر رہے ہیں؟ دیکھیں, جہاں تک میرا آپ اگر مجھ سے سوال کریں سنا, تو جہاں تک میرا خیال ہے شاید افغان حکومت جو کابل انتظامیہ ہے وہ طالبان کے ایشو کو, جو خاص طور پہ ٹی ٹی پی کا ایشو ہے, وہ بارگیننگ چپ استعمال کر رہی ہے پاکستان کو پریشرائز کرنے کے لیے. اور یہی حال ان کا ہندوستان کی طرف جو جھکاؤ ہے, اور خاص طور پر جس طریقے سے جو ہے وہ اس کی قربت کی بات کرتے ہیں, وہ پاکستان کا آپ کہہ لیں ایک ویک پوائنٹ ہے یا دکھتی رگ ہے, جس کو وہ ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دوسرا دیکھیں, ایک سب سے اہم ایشو یہ ہے کہ کبھی بھی
तालिबान हुकूमत जो है या जो इंटर्म रिजीम है उसको कह सकते हैं, हुकूमत तो नहीं है क्योंकि ये तो अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की जानिब से एक छोटा सा ग्रुप है जो इम्पोज किया गया है अफगान लोगों के ऊपर, और शायद खुद भी अंदरूनी तौर पर उनसे इंतहाई नाला है जो उनकी पॉलिसीज हैं, जो ओवरऑल उनका बिहेवियर है दूसरी कम्युनिटीज के साथ। मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान अगर जितनी भी बातचीत करे उसका रिजल्ट आखिर में शायद मुश्किल ही निकलेगा। हाँ, बातचीत जरूर होनी चाहिए क्योंकि हमें अपने वेस्टर्न बॉर्डर को जो है वोलेटाइल नहीं रखना, हमें वेस्टर्न बॉर्डर को एज अ प्रॉक्सी बैटल जोन इस्तेमाल करने की इजाजत भी नहीं देनी चाहिए क्योंकि हिंदुस्तान चाहता यही है। बेशक जंग में पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों का नुकसान होगा, लेकिन इस तरह की जो ब्लैकमेलिंग टैक्टिक है वो मेरे ख्याल से होनी नहीं चाहिए, ना पाकिस्तान को बर्दाश्त करनी चाहिए। अगर पहले देखें, मेरे ख्याल में शायद सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, चाइना भी इनसे नाराज है। दो बड़ी चाइनीज फर्म्स थी, सिंकियांग ऑयल एंड डेवलपमेंट कंपनी और ऑफचीन, $450 मिलियन का उनका प्रोजेक्ट था अम्बू दरिया के अंदर ऑयल एंड मिनरल एक्सप्लोरेशन का, लेकिन उनके साथ भी उन्होंने धोखा दी कि इस फर्म को ब्लैकलिस्ट किया, इवन चाइनीज को गिरफ्तार किया। तो इस वक्त ओवरऑल देखा जाए तो ईरान, पाकिस्तान, रशिया, चाइना, वो सब के सब जो है वो नाला है। लेकिन एक चीज जो इस वक्त हो रही है वो है आपके खिलाफ हाइब्रिड वॉर है, जो कि एक मीडिया वॉर के तौर पे ऐसा पोर्ट्रे किया जा रहा है कि शायद अमेरिका जैसी सुपर पावर के बाद सबसे बड़ी ताकत इस दुनिया में वो अफगान तालिबान की और वो सब कुछ कर सकते हैं। ये मेरे ख्याल में एक बड़ी मिथ है। और जैसे आपने देखा, जैसे ही पाकिस्तान जो है इस टॉक से विड्रा हुआ, उन्होंने दोबारा तुर्की और कतर की मिन्नतें शुरू कर दी कि हम बातचीत करना चाहते हैं। फिर ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का ट्वीट आया। देखिए, हमें वंस फॉर ऑल इस तमाम इशू को देखना चाहिए। जैसे ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे कि बेशक ड्यूरेंट लाइन का एक इशू बारहा उठाया जाता है, लेकिन मेरे ख्याल में एक नॉन इशू है, इसके ऊपर हमें बात ही नहीं करनी। हमने जो 3 बातों के ऊपर बात करनी है। एक, हमारे खिलाफ जो वेस्टर्न बॉर्डर से दरअंदाजी और दहशतगर्दी हो रही है, उसको रोका कैसे जाएगा। दूसरा हमारा सबसे बड़ा इशू ये है कि वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर अगर हिंदुस्तान को हम स्पेस देते हैं, अफगानिस्तान स्पेस देता है और वो पाकिस्तान के खिलाफ एज अ लॉन्चिंग पैड उसको इस्तेमाल करता है, तो ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं। और इन 2 बातों के ऊपर ही शायद पाकिस्तान का जोर है, और जो नेगोशिएटर्स हैं वो बड़ी हद तक इस बात को समझ भी चुके हैं कि पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा जेन्युइन है। मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त टीटीपी का इशू है, अगर उसके ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करते अफगान तालिबान, तो पाकिस्तान को फिर ऑब्वियसली जंग की तरफ ही जाना होगा। बिल्कुल। अच्छा खलील साहब, ये बताइए कि जो ख्वाजा आसिफ का जो बयान आया उसके बाद क्या कोई वाकई उम्मीद बाकी रह जाती है कि अफगान हुकूमत जो है हर बार दोस्त ममालिक के दबाव पर मुज़ाकरात करती है? क्या ये महज आपको लगता है कि वक्त गुजारी के टैक्टिक्स हैं कि टाइम गेन कर रहे हैं, और आपके ख्याल में कि काबुल हुकूमत जो है मुज़ाकरात को संजीदगी से ले भी रही है, या सिर्फ दुनिया को खाली एक दिखावा जो है वो कर रही है कि भाई हम तो मुज़ाकरात के टेबल पे आ गए? जी देखिए सर, मैं इस सिलसिले में मैं बात करना चाहूंगा। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी सर, आप कहिए, आपकी आवाज आ रही है। देखिए, ये दिखावा नहीं है जैसे आप बात कर रही हैं। पाकिस्तान जेन्युइनली चाहता है कोई मुज़ाकरात से हल निकल आए, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा है, मैं अफगान तालिबान की बात कर रही हूँ कि वो दिखावा कर रहे हैं दुनिया को कि जी हम तो मुज़ाकरात के टेबल पे आ गए, लेकिन बार बार जो है वो डिक्टेशन लेते हैं, काबुल डिक्टेशन लेता है दिल्ली से। नहीं, देखिए वो बिल्कुल दिखावा कर रहे हैं। आपको ये किसी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। उनकी पूरी तारीख जो है, कम से कम 40 साल से तो मैं इनसे डील करता रहा हूँ। मेरी जार से भी मुलाकात हुई थी एक दफा। ये जो इनकी तारीख भरी हुई है अपने वादों से पीछे जाने की, कोई नई बात नहीं है। और इनके अंदर इतने ग्रुप्स हैं और इतनी कोहेसिव गवर्नमेंट नहीं है कि ये टीटीपी को कंट्रोल कर सके। ये टीटीपी के बिहाफ के ऊपर कुछ कह ही नहीं सकते, और उसकी 2 ही वजह हो सकती। या ये टीटीपी से खौफजदा है, और या फिर ये है कि ये उसको एज ए लीवर इस्तेमाल कर रहे हैं टू गेट मोर कंसेशंस फ्रॉम द वर्ल्ड। और वो एक सर्कस चल रहा है, और ताकि इसमें डॉलर इनको आते रहे। बाकी जहां तक अफगान तालिबान का ताल्लुक है, अगर दे डोंट बिहेव, आई थिंक हमें स्टिक और कैरेट की पॉलिसी को, जैसे कि अभी हम कर रहे हैं, जारी रखना चाहिए। We have a right. We cannot pick up the bodies of our jawans every day, and हम उनको कुछ भी ना कहें, तो they have to be punished अगर if they intrude into the Pakistani territory। जहाँ तक ड्यूरेंट लाइन का ताल्लुक है, वो नॉन इशू है।
وہ تو ایک ریکگنائزڈ انٹرنیشنل بارڈر ہے, یہ مانے یا نہ مانے. ٹھیک ہے. اچھا ظاہر صاحب آپ یہ بتائیے کہ اگر طالبان امن نہیں چاہتے تو پھر وہ کیا پاکستان کو اپنی سرحد پار کارروائیوں کی حکمت عملی جو ہے کھل کر اختیار کرنی چاہیے؟ کیونکہ افغانستان کہتے ہیں کہ دہشت گردوں کا حامی نہیں ہے وہ, لیکن ثبوت کچھ نہیں دیتا, وہ کوئی ثبوت پیش نہیں کرتے, کچھ بتاتے نہیں ہیں. تو کیا ہم ابھی بھی ڈپلومیسی کا کھیل کھیلیں گے؟ دیکھیں میرے خیال میں سب سے پہلے تو سوال یہ ہے کہ اگر انٹرنیشنلی ڈکلیئر دہشت گرد ہیں, پی ایل اے, آئی ایس کے, ٹی ٹی پی, اس کے علاوہ ای ٹی آئی ایم, ترکستان اسلامک پارٹی, جن کو یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل نے, امریکہ نے, انٹرنیشنل کمیونٹی نے دہشت گرد قرار دیا ہے. آپ دیکھیں جولائی 2025 کے اندر ایک یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کے اندر ایک رپورٹ سبمٹ کی گئی تھی جس میں بڑا کلیئرلی بتایا گیا تھا کہ یہ تمام گروپ افغانستان کے 9 جو صوبے ہیں ان کے اندر موجود ہیں. نمروز ہے, پکتیا ہے, پکتیکا, خوست, کنر, ساتھ جو ہے وہ سینٹرل غزنی تک کی بات کر رہے ہیں. تو ایک بات تو ثابت ہوگی کہ یہ تمام لوگ موجود ہیں. 6000 کے قریب ٹی ٹی پی کے فائٹرز کے بارے میں کہا گیا کہ وہ ایکٹیو فائٹرز موجود ہیں جن کے پاس اسلحہ ہے, اور ان کی فیملیز کو ملا کے 12-13 ہزار لوگ بنتے ہیں. تو بات تو یہاں پہ ختم ہو گئی کہ لوگ موجود ہیں. اب ایک سوال انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ پوچھنا چاہیے افغانستان سے کہ آیا وہ ان لوگوں کو کیوں شیلٹر کر رہے ہیں, کیوں سپورٹ کر رہے ہیں. دوسرا میرے خیال میں پاکستان کی جو سب ڈپلومیٹک پوزیشن ہے, پاکستان کی جو سب ملٹری کی پوزیشن ہے, وہ میرے خیال میں بڑی طاقتور ہے. اور وہ آپ دیکھیں امریکہ, رشیا, چائنا سب اس کو بڑے قریب جو ہے سمجھتے ہیں. میرے خیال میں پاکستان کو 2 ایشوز اٹھانے چاہیے. ایک تو افغانستان کے خلاف انٹرنیشنل فورم کے اوپر یہ بات اٹھانی چاہیے. دوسرا لیکن ان تمام گروپوں کو فائنینس کون کر رہا ہے؟ وہ کر رہا ہے انڈیا. جتنا پیسہ آ رہا ہے وہ فائنینسنگ تھرو انڈین راہ ہو رہی ہے, موساد ہو رہی ہے, میں بھی کوئی ویسے اور ہسٹائل کمپنیز ہوں. اب اس کو اگر آپ ایف اے ٹی ایف میں اٹھائیں گے کہ ان ملیٹنٹ گروپ کی فنڈنگ کو بند ہونا چاہیے, یہ سب سے بڑا اہم ایشو ہے. کیونکہ جب تک آپ ان کے ریسورسز نہیں کل کریں گے اس وقت تک یہ لوگ ایکٹیو رہیں گے. اسلحہ موجود ہے افغانستان کے اندر, $7.2 بلین کا امریکی اسلحہ موجود ہے. وہ ان کے لیے اوپنلی جو ہے نا وہ اویلیبل ہے, وہ پیسوں پہ خرید سکتے ہیں. وہ اور اس وقت جو ڈرگ منی ہے آپ دیکھیں, اس وقت بھی افغانستان کے اندر جو سب سے بڑا پیسہ ہے وہ ہے افیون کا اور ڈرگ کا. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جس کو میرے خیال میں تمام دنیا خود اس کو کنٹیسٹ کرتی ہے. پاکستان کے پاس اچھے فورمز ہیں, اور اگر یہ تمام فورمز نہیں سمجھتے تو آپ دیکھیں ماسکو فارمیٹ کے اندر پاکستان, رشیا, چائنا اور ایران نے بڑا کلیئرلی میسج دے دیا تھا امیر خان متقی کو کہ اگر آپ ان دہشت گردوں کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتے تو جو آپ کے ریجنل پڑوسی ممالک ہیں وہ مل کے کارروائی کریں گے. یہ اس کی ڈکلیریشن میں بالکل کلیئرلی واضح تھا. تو دیکھیں آپریشن تو ایک آخری آپشن ہوگا, کیونکہ دہشت گردی کو آپ افورڈ نہیں کر سکتے اس ریجن کے اندر. یہ ریجنل سیکیورٹی کے لیے خطرناک ہے, یہ پاکستان کے لیے صرف نہیں ہے آج. اور دوسرا دیکھیں کل ایک بڑی اہم چیز ہوئی ہے, احمد ضیاء مسعود نے ایک بڑا اوپنلی ایک چیز ایڈمٹ کی ہے کہ طالبان اس وقت جو افغان طالبان کا ریجیم ہے وہ ملیٹنسی اور طالبانائزیشن کو ایکسپورٹ کر رہی ہے ایز اے پالیسی. پاکستان کے اندر بھی, وہ ترکمانستان کے اندر بھی, وہ آذربائیجان کے اندر بھی, اور وہ چائنا کے اندر بھی. تو اس فیکٹر کو آپ دیکھیں, آپ World War II کے بعد بھی یہ سب کچھ ہوا, آپ دوبارہ وہی غلطی دہرا رہے ہیں. آپ ٹیررزم کو اگر ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دیں گے تو اس کا خمیازہ سب کو بدلنا جو ہے نا وہ بھگتنا پڑے گا, کیونکہ پورا خطہ سے افیکٹ ہوگا. اچھا بریگیڈیئر صاحب آپ یہ بتائیے کہ بھئی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیونکہ خواجہ آصف نے کہا کہ جہاں جب وہ مذاکرات ہو رہے تھے اور مذاکرات کے ٹیبل پہ جب جو ہے کسی نتیجے کی طرف پہنچنے جا رہے ہوتے تھے تو جو طالبان کا جو وفد تھا, افغان طالبان کا جو وفد تھا, وہ فوراً سے کابل کو کال کرتا تھا اور پھر وہ معاملات جو ہے خراب ہو جاتے تھے. تو آپ کو اب کیا لگ رہا ہے کہ اب تیسرا دور شروع ہونے جا رہا ہے, اب پھر مذاکرات کے ٹیبل پہ بیٹھیں گے تو کیا کوئی نتیجہ ان مذاکرات کا نکل پائے گا؟ نہیں, میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی نتیجہ نکلے گا. اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک بڑی وجہ تو یہ ہے کہ جو پھر بولیے. صاحب یہی سوال میں آپ سے کروں گی کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ مذاکرات کسی نتیجے پر پہنچیں گے؟ جی ثنا, آپ مجھ سے سوال کر رہی ہیں. پوچھ رہی ہوں کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اب جب تیسرا دور شروع ہوگا
مذاکرات کا، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ کیا ان مذاکرات کا کوئی نتیجہ نکل پائے گا، یا پھر یہ اسی طرح سے جو ہے وہ مذاکرات بغیر نتیجہ ختم ہو جائیں گے؟ کیونکہ خواجہ آصف نے کہا کہ جب مذاکرات کے ٹیبل پہ ہم بیٹھے اور کسی نتیجے کی جانب ہم بڑھ رہے ہوتے تھے اور وہ فیصلہ کن مراحل میں ہم داخل ہو رہے ہوتے تھے، تو فوراً سے جو افغان طالبان کے جو وفد ہے وہ کابل کال کرتے تھے اور پھر معاملات بگڑ جاتے تھے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اب یہ جو تیسرا دور شروع ہوگا اس کا کوئی نتیجہ نکل پائے گا؟ دیکھیں، میرا یہ خیال ہے کہ جب تک جو گارنٹرز ہیں جس میں ترکی اور دوحہ اور میرے خیال میں سعودی عرب کی بھی انوالومنٹ ہونی چاہیے، جب تک یہ دونوں فریقوں سے مکمل اختیارات اپنے ہاتھ میں نہیں لیتے اور ڈیسیجن ایز اے گارنٹرز یہ نہیں کرتے، میرے خیال میں پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان یہ بات چیت جو ہے یہ میرے خیال میں افیکٹو نہیں ہو سکتی. اب تو جو گارنٹرز ہیں ان کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ چاہتے کیا ہیں. وہ ان لوگوں سے اختیارات دونوں سے لیں گے. چاہیے یہ تاکہ پاکستان تو دینے کے لیے تیار ہے، کیونکہ پاکستان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ صرف 2 پوائنٹس ہیں. مین ایشو یہ ہونا چاہیے کہ جب بھی جرگہ ہوتا ہے، نیگوسیشن ہوتی ہیں، کوئی سالیسیٹر ہوتا ہے، تو سالیسیٹر کے پاس تمام اختیارات ہوں گے تو وہ ڈیسیجن کرے گا. میرے خیال میں دونوں فریقین کے موقف کو، پاکستان اور افغان طالبان کے موقف کو سنا جا چکا ہے، اور اس کے بعد میرے خیال میں اب ترکی اور جو قطر ہے اور ساتھ ساتھ سعودی عرب کو بھی انوالو کیا جائے، میرے خیال میں امریکہ کو بھی انوالو کیا جائے، تو انہیں ایک ڈیسیجن کرنا ہوگا کہ آیا دونوں ممالک پہ یہ بائنڈنگ ہوگا. اس کے علاوہ میں نہیں سمجھتا کسی بھی طریقے سے اس معاملے کو ریزالو کیا جا سکتا ہے. اگر آپ نیگوسیشن کرتے رہیں گے، بار بار بات چیت کرتے رہیں گے، میرے خیال میں ایک آخری حل یہ ہے کہ ترکی اور قطر بحیثیت گارنٹر دونوں ممالک سے ان رائٹنگ جتنی بھی سجیشنز لے لیں اور ڈیسیجن ان کے ہاتھ میں ہو تو تب جا سکتا ہے. یا اس معاملے کو ہم یون سیکورٹی کونسل میں کیوں نہیں لے کے جاتے، ہم جو ہے نا باقی ایسے سر، لیکن مسئلہ وہیں آ کے جو ہے رک جاتا ہے کہ جب یہ مذاکرات ہوتے ہیں وہ زبانی طور پہ مان لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم اپنی سرزمین کو جو ہے کسی بھی دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں کریں گے پاکستان کے مخالف، لیکن جب ان کو کہا جاتا ہے اب ان ریٹرن لکھ کر دیں تو وہ جو ہے بیک فٹ پہ چلے جاتے ہیں، وہ انکار کر دیتے ہیں. تو دیکھیں میرے خیال میں نے تو آپ کو بتا دیا نا کہ جب تک بائنڈنگ ڈیسیجن نہیں کریں گے کہ یہ ڈیسیجن بائنڈنگ ہوگا، جو کلازز ہیں وہ بائنڈنگ ہوگی، اور اس کی ذمہ داری ترکی اور قطر کے ساتھ ساتھ سعودی عرب کو انوالو کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ افغان طالبان اس کو ایز اے بارگیننگ چپ یوز کر رہے ہیں، ایز اے فنڈنگ سورس یوز کر رہے ہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ TTP کو یوز کر رہے ہیں ایز اے پولیٹیکل کرنسی. اس وقت دیکھیں دو طرف سے فنڈنگ ہو رہی ہے، امریکہ کی فنڈنگ بند ہو گئی ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی کی فنڈنگ بند ہو گئی ہے بیکاز آف دا اسٹبرن اینڈ ہارڈ لائن پالیسیز آف دا افغان طالبان. تو آپ کے پاس فنڈنگ کا سورس صرف ایک انڈیا رہ گیا جو کہ فنڈ کرتا ہے فار TTP. $1 بلین اگر آپ کو ڈیم بنانے کے لیے دیے جا سکتے ہیں، تو ڈیم کے نام پہ ملیٹنسی کو پروموٹ کرنے کے لیے دیے جا سکتے ہیں، تو میرے خیال میں طالبان کو اور چاہیے کیا؟ پاکستان سے تجارت کر کے وہ کتنے $1 بلین کما سکتے ہیں؟ دیکھیں میں اس وقت ایک چیز کو سمجھنا چاہیے، انٹرنیشنل کمیونٹی کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ افغانستان کو لیوریج دے رہے ہیں تو وہ پاکستان کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، اور شاید پاکستان نے ایک آخری چانس کے طور پہ ترکی کے کہنے پہ دوبارہ بات چیت تو شروع کر دی ہے، لیکن ٹرمز کنڈیشنز وہی ہیں. اگر آپ دہشت گردی پہ بات نہیں کرتے، آپ TTP کو ختم کرنے پہ بات نہیں کرتے، تو میرے خیال میں کوئی ایسی اور آپشن ہے نہیں جس پہ بات کی جائے. تو یہ تو میرے خیال میں اب بائنڈنگ ہونا چاہیے. ترکی کو چاہیے کہ وہ امپوز کرے اس ڈیسیجن کو، اور اگر نہیں مانتے تو وہ پاکستان کا ان کو ساتھ دینا چاہیے ٹیررزم کے خاتمے کے لیے. پاکستان افغان طالبان کے خلاف نہیں لڑ رہا، پاکستان TTP کے خلاف لڑ رہا ہے، PLA کے خلاف لڑ رہا ہے، جو کہ دہشت گرد تنظیمیں ہیں. اب یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ یہ دنیا نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے، یہ ڈیسائیڈڈ ہے کہ وہ دہشت گرد ہیں. تو مجھے سمجھ نہیں پڑ رہی کہ آیا پاکستان کو دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرنے کی اجازت ترکی کیوں روک رہا ہے اور دوحہ کیوں روک رہا ہے؟ چاہیے یہ کہ سعودی عرب، ترکی اور قطر کو پاکستان کا ساتھ دینا چاہیے، اس کو سپورٹ کرنی چاہیے. بالکل ایسا ہونا چاہیے. بہت شکریہ ظاہر شاہ شیرازی صاحب آپ کا بھی، اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ طارق خلیل صاحب آپ کا بھی. ناظرین، پروگرام میں بات کر رہے تھے اس وقت جو سچویشن بن گئی ہے، اور پاکستان ایک بار پھر جو ہے ترکیہ کے کہنے پر مذاکرات کے لیے آمادہ ہو گیا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ان مذاکرات کا جو ہے کوئی خاطر خواہ اس کے نتائج نکل پاتے ہیں یا نہیں. یہاں وقت ہے بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے آزاد کشمیر میں اس وقت جو ان ہاؤس جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں، جو توڑ جوڑ کا سلسلہ جاری ہے، اس حوالے سے بات کریں گے. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MP हैं, सीनियर रहनुमा हैं मखदूम सैयद आमिर अली शाह गिलानी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। वेलकम कहेंगे आपको शो में। गिलानी साहब, ये बताइए कि आखिर तहरीक अदम एतमाद जो है वो बार बार मौक़र क्यों हो रही है? अगर पीपल्स पार्टी के पास मतलूबा तादाद से ज़्यादा अरकान हैं तो फिर ताख़ीर की वजह क्या है? ताखीर की वजह है कि बाइज्जत उन्हें रास्ता दिया जा रहा है कि वो खुद बाइज्जत तौर पे रिजाइन दे दें और वहाँ पर हुकूमत साजी का अमल आ सके। हमारे 27 मेंबर हैं पीपल्स पार्टी के आज़ाद कश्मीर में, टोटल 53 के स्ट्रेंथ है। और पहले भी आज़ाद लोगों की गवर्नमेंट थी आज़ाद कश्मीर में, 20 लोग थे जिनकी गवर्नमेंट थी और उसमें से 9 लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अब ज्वाइन किया। हमारी 4 लोगों ने ज्वाइन किया। हमारे 27 स्ट्रेंथ है जिसमें नून लीग के 53 में से 9 है पार्लियामेंटेरियन, उनकी भी हिमायत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को हासिल है। और वहाँ पर वो कोशिश कर रहे हैं कि खुद रिजाइन दे के और इस प्रोसेस को स्मूथली आगे जमहूरियत के अमल को चलने दें। अच्छा गिलानी साहब, ये बताइए कि ये जो ताख़ीर है तो क्या ये सियासी दबाव की अलामत है या सियासी हिकमत अमली का हिस्सा है? क्योंकि बिलावल भुट्टो ने जो है वो कल इजलास की सदारत वो करेंगे, आज इजलास होने वाला था वो मुलतवी हो गया। अब आप ये कह रहे हैं कि वो उनको टाइम दिया जा रहा है कि वो बाइज्जत तौर पे जो है खुद ही इस्तीफ़ा दे दें, लेकिन क्या ये फैसला इस्लामाबाद से लिया जा रहा है या मुजफ्फराबाद की क़यादत खुद मुख्तार है? मुजफ्फराबाद की क़यादत खुद मुख्तियार है, उन्होंने अपने तौर पर फैसला किया। वहाँ पर इकोनॉमिक मसाइल हैं, इकोनॉमी के माशी और लोगों को बेरोजगारी के बहुत ज़्यादा मसाइल क्रिएट हुए हैं, जिस वजह से लोगों ने खुद वहाँ पे एजुकेशन करके प्रोटेस्ट करके और पॉलिटिशियंस लोगों की नुमाइंदगी करके उन्हें जब महसूस हुआ कि हुकूमत सही हाथों में नहीं है, वो गवर्नमेंट को सही तरीके से नहीं चला पा सक रहे, इस वजह से उन्होंने अदम एतमाद की तहरीक लाने का फैसला किया और वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वाज़ेह अक्सरियत हासिल है। अच्छा गिलानी साहब, आपकी जो जमात है उसने मतलब अभी तक जो वजारत उज़्मा के उम्मीदवार का ऐलान क्यों नहीं किया है? क्या पीपल्स पार्टी के कोई अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार है? पार्टी के फैसला बार बार मौक़र हो रहा है और कोई हतमी नाम जो है वो आप लोग उस पर फैसला नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, ये हमारी पीपल्स पार्टी में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद कश्मीर से लेकर और चीन तक ऑन वन पेज है। पूरे पाकिस्तान में जो भी फैसले मशावरत से CLC में किए जाते हैं और उसमें उन्होंने पूरी पार्टी की तरफ से हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को पूरे अख्तियारात हासिल है कि वो जिसे चाहे नामजद कर दें और उन्होंने हमेशा सियासी हिकमत अमली के साथ बेहतर फैसले किए हैं और तमाम लोगों को एतमाद में लेकर उन्होंने फैसले किए हैं। अच्छा गिलानी साहब, ये भी खबरें आ रही हैं, आपने भी इस बात को एक्सेप्ट किया है, आपने सेकंड किया इस बात को कि नून लीग के साथ जो है फार्मूला वो जो है आप लोगों का वो तय पा गया है। क्या ये इख्तिदार की शराकत है या ये आप लोगों का वक्ती समझौता है? क्योंकि ये बातें भी सामने आ रही हैं कि जो पीपल्स पार्टी की जो ये कोशिश है वो आज़ाद कश्मीर में PTI के असर को ख़त्म करने के लिए है या सिर्फ इख्तिदार हासिल करने के लिए है? वहाँ पर आज़ाद कश्मीर में पहले भी जो गवर्नमेंट थी वो आज़ाद लोगों ने बनाई थी, 20 मेंबर आज़ाद इलेक्टोरेट थे, उनको अक्सरियत हासिल थी तो उन्हें उस वक्त हुकूमत बनाने के लिए मौका दिया गया था। तो वहाँ पे PTI का अमल नहीं था किसी किस्म का। और आपके सामने PTI तो वैसे सियासी अमल से अब दूर हो गई है कि उन्होंने तमाम जो जमहूरी अमल होते हैं जितनी उनके पास फेडरल में या सूबों में कमेटीज की चेयरमैनशिप थी उन्होंने सारी रिजाइन कर दिए, खुद ये सियासी अमल से दूर होते जा रहे हैं। अच्छा गिलानी साहब, ये बताइए कि जो चौधरी अनवारुल हक हैं वो कभी पीपल्स पार्टी के भी करीब रहे हैं सर, अब वो सियासी तौर पर मुखालिफ कैसे बन गए आप लोगों के? सियासत में भी जो कभी आपस में हरीफ होते हैं, कल को मुल्की मफाद में कभी आपको साथ ही बैठना पड़ता है, बैठकर बात भी करनी पड़ती है। जहाँ आपके जाती आ जाए मसाइल वहाँ पर आप अलहदगी अख्तियार करते हैं। तो पीपल्स पार्टी ने तो कभी किसी को अलहदा नहीं किया, हमेशा डे वन से जो हमारे बुनियादी बानी वर्कर थे वो भी आज तक साथ हैं और नए लोग भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह शामिल हो रहे हैं हमारे साथ और जमात हर आने वाले दिन के साथ मजबूत हो रही है पीपल्स पार्टी।
گیلانی صاحب کیا واقعی عدم اعتماد جو ہے وہ پیپلز پارٹی مطلب آپ کے پیچھے ہے؟ اسلام آباد کی جو ہدایت ہے آپ اس پر کاربند ہیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ مظفر آباد کی جو ہے آپ لوگ کی پالیسی ہے، اسلام آباد سے آپ لوگ کوئی ڈکٹیشن نہیں لے رہے، تو جو آج اجلاس ہونے والا تھا اس کی وجہ کیا بنی کہ وہ مؤخر کر دیا گیا؟ جی اجلاس مؤخر اس لیے کیا گیا ہے کہ واضح اکثریت اب ان کے بھی سامنے آ گئی ہے اور انہیں اسپیس دی جا رہی ہے کہ میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں گوشت گزار کر چکا ہوں تو خود انوار ناگ صاحب ریزائن دے کے اور حکومت کو اپنا کام کرنے کا موقع دیں، اور جو پارلیمنٹیرین ہیں وہ اپنا فیصلہ دے چکے ہیں ان کے سامنے۔ اچھا، لیکن اگر لیٹ سپوز جب یہ عدم اعتماد کا آپ لوگ جب وہاں پہ ہوگا اور اگر انوار الحق مطلب رزلٹ کچھ اور آئے، اگر وہ کامیاب ہو گئے آپ لوگوں کو شکست دینے میں، تو پھر کیا صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں؟ پھر کیا لائے عمل ہوگا پارٹی کا؟ ابھی تک تو سچ ہمارے پاس واضح اکثریت حاصل ہے، 53 کے ہاؤس میں سے ہمارے پاس 36 لوگوں کی ہمیں حمایت حاصل ہے، 9 مسلم لیگ نواز کے ممبرز ہیں اور 27 ہمارے اپنے پیپلز پارٹی کے ممبرز ہیں۔ اچھا، لیکن گیلانی صاحب یہ بھی تاثر ہے کہ اس وقت جو پیپلز پارٹی ہے وہ آزاد کشمیر میں وفاقی جماعتوں کے دباؤ میں ہے، تو آپ اس تاثر کو کیسے رد کریں گے؟ مطلب کیا آپ اس کی وجہ پیش کریں گے؟ ہمارے تو کبھی بھی سیاسی جیسے حالات رہ گئے آپ کے سامنے ڈے ون سے پیپلز پارٹی کی پوزیشن کے کبھی بھی ہمارے صدر صاحب یا چیئرمین صاحب نے ہر حالات کا مقابلہ کیے اور سیاسی انداز میں کوشش کی ہمیشہ کہ ہم اپنے جد و جہد کو جاری رکھیں، اور ہمارا جو خدمت خلق کا مشن ہے ہماری جماعت کا اسے جاری ساری ہے۔ ٹھیک ہے، میں جوائن کیا ہے پی ٹی آئی کے سینئر رہنما محمد غلام سرور نے۔ السلام علیکم، ویلکم کہیں گے آپ کو شو میں۔ غلام سرور صاحب یہ بتائیے کہ آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو عدم اعتماد کا اقدام ہے وہ اسلام آباد سے جو ہے پیپلز پارٹی جو ہے وہ لے رہی ہے ڈکٹیشن، لیکن پی ٹی آئی آپ کا کہنا ہے کہ یہ ایک پلان شدہ ہے، تو آپ کے پاس اس بات کے کوئی شواہد ہیں کہ یہ اسلام آباد سے ان کو ڈکٹیشن مل رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ اگر دیکھیں پیپلز پارٹی والے ہمیشہ وہ کام کر رہے ہیں جن کا انہیں کہا جاتا ہے۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ ایک ہی پارٹی میں یہ حکومت میں بھی ہے، پھر یہ اپوزیشن میں آنا چاہتے ہیں، پھر دوبارہ حکومت میں آنا چاہتے ہیں، تو اس میں سمجھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں کہ یہ انہیں باقاعدہ وہاں سے حکم ملا ہے کہ ابھی آپ نے ایسے کرنا ہے۔ یہ 28 نومبر تک اس طرح کی کئی حرکات ہوں گی جس سے لوگوں کو سمجھ آ جائے گی کہ کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ لیکن غلام سرور صاحب یہ بتائیے کہ چودھری انوار الحق تو خود پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار تھے، پی ٹی آئی کے امیدوار کے طور پر وہ وزیر اعظم بنے، تو وہ مخالف کیمپ میں کیسے چلے گئے؟ وہ آپ مطلب اس کی کیا وجوہات ہیں؟ ایسے کیا سرکمسٹانسز ہوئے کہ وہ مخالف کیمپ میں چلے گئے؟ میں آپ کو ماشاءاللہ پڑھے لکھے خاتون ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ڈنڈا کس کا چل رہا ہے۔ جس ڈنڈے نے انہیں پی ٹی آئی سے باہر نکالا، جس ڈنڈے نے انہیں پہلے نون لیگ کے ساتھ کیا، اب وہی ڈنڈا انہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ لے کے جا رہا ہے۔ تو یہ ڈنڈے والے کی بات ہمارا موقف سیدھا سادہ ہے کہ ڈنڈے والے جو کروا رہے ہیں، جو بیٹھ کے وہ سوچتے ہیں، وہی پیپلز پارٹی اور نون لیگ والوں نے کرنا ہوتا ہے۔ عمران خان نے بہت پہلے کہا تھا کہ میں دونوں کو یہ اکٹھے ہو جائیں گے اور آپ کو پتہ چلے گا پوری قوم کو کہ یہ نورا کچھ بھی کرتے رہے ہیں، اصل یہ ایک ہی وہ حکم ماننے والے لوگ ہیں، پارا سے جو حکم آئے وہ انہیں تکلیف کا کام۔ لیکن سرور صاحب کیا یہ پی ٹی آئی کے اندرونی کمزوری نہیں ہے؟ کیونکہ آپ کی تو پارٹی کے اندر اتنے اختلافات ہیں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کے اپنے منتخب وزیر اعظم آپ ہی لوگوں کے خلاف ہو گئے؟ اندر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ آپ نے دیکھ لیا جو ہمارے ساتھ سر آپ کے تو 10 اراکین نے جو ہے وہ شمولیت اختیار کر لی ہے پیپلز پارٹی میں، کیا کہیں گے آپ؟ یہ توڑ جوڑ کا سلسلہ تو جاری ہے۔ میں کہہ رہا ہوں انہوں نے بیچاروں نے نہیں اختیار کی،
جیسے جہانگیر ترین گیا تھا, جیسے اور دوسرے لوگ گئے تھے, جہاں سے حکم ملا ہے وہاں سے انہیں حکم ملا ہے کہ ابھی آپ نے ادھر چلے جانا ہے. ابھی جب یہ سر عوام کمزوری تو آپ کی پارٹی میں ہوئی نا, معذرت کے ساتھ. میں کہہ رہا ہوں جی, جو لوگ کھڑے رہے پی ٹی آئی کے ساتھ وہ کھڑے ہیں آج بھی, لیکن ان کو اگلا الیکشن جب آئے گا آپ کو ان کو آٹے جانے کا بہاؤ معلوم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا, اب وہ بیچارے مسکین لوگ ہیں, اب وہ بیچارے ظلم برداشت نہیں کر سکے. ٹھیک ہے. گیلانی صاحب, آزاد کشمیر کے جو عوام ہیں وہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا ان کے مسائل جو ہے پس پش ڈال کر اسلام آباد کی سیاست کی نقل کی جا رہی ہے, کیونکہ کشمیر کے مسئلے پر اتفاق رائے کی ضرورت ہے سر, مگر آپ لوگ اقتدار کی جنگ لڑ رہے ہیں. کشمیر کا مسئلہ جو ہے اس پہ بھی سارے عنوان پیج ہیں, اور جو کشمیر کی بات ہمارے چیئرمین بلال صاحب نے دوران یہ ابھی جو لاسٹ ہم نے آپریشن بنیامین سموم میں کامیابی حاصل کی تھی, اس پہ جا کے پوری دنیا میں کشمیر کی جو بات کی وہ ہمارے چیئرمین بلال صاحب نے ہر فورم پہ بات کی, یو این او میں, عرب ممالک میں, ہر پلیٹ فارم پہ انہوں نے جا کے ہمارے چیئرمین صاحب نے کشمیر کا مسئلہ اجاگر کیا اور کشمیر کا بتایا کہ کشمیر ہمارا اٹوٹ انگ ہے, کشمیر ہمارا دل ہے, ہماری پورے پاکستانی لوگوں کی دھڑکنیں کشمیر کے ساتھ دھڑکتی ہیں, ان کا دکھ ہمارا دکھ ہے, ان کی تکالیف ہماری تکالیف ہے. اور جو یہ میرے محترم چودھری غلام سرور صاحب فرما رہے ہیں کہ ہدایات ملتی ہیں, سیاسی جماعتیں ہدایات نہیں دیتی, نہ لیتی ہیں, وہ اپنے ایجنڈے پہ کام کرتی ہیں. ابھی پیپلز پی ٹی آئی کے پاس بغیر ایجوکیشن کے کوئی اور ایجنڈا ہے ہی کوئی نہیں. آپ کے سامنے ہے جو ان کا لاسٹ 3.5 سال ادوار گزرا ہے, اس میں بغیر ایجوکیشن کے جتنے ان کے منسٹر صاحبان تھے, نہایت معذرت کے ساتھ میں کہنا چاہوں گا, وہ سارا دن یہاں پہ آ کے آپ کے سامنے اسلام آباد میں کہ ایک دن میں ایک منسٹر 3-4 دفعہ آ کے پی آئی ڈی میں پریس کانفرنس کرتا تھا, بجائے اس کے کہ یہ لوگ ڈیلیور کرتے, کو پالیسی دیتے, کو ملک کو صحیح ڈگر پر لاتے. انہوں نے یہی جو آج روش ہے اسی کو ہی پہلے اپنا رکھا تھا, گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے انہوں نے محسوس کرایا کہ وہ اپوزیشن میں, ٹھیک ہے, اور ابھی بھی اسی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. انہوں نے کہیں پہ کوئی ڈیلیور نہیں کرنا, صرف ان کا مقصد انتشار ایجنڈا واحد, صرف ملک میں انتشار کرانا, ملک کو انسٹیبل کرنا. اگر ملک اس وقت اپنے پاؤں پر دوبارہ کھڑے ہونے جا رہے, اور میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب اور ہمارے صدر صاحب, ہمارے وزیر اعظم صاحب جس طرح سے ملک کے لیے کام کریں, انشاءاللہ ہم لوگ پوری امید ہے کہ دسمبر 2025 میں ہمارے ملک کے بہت اچھے حالات ہوں گے, معاشی حالات بھی بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ. سرور صاحب کیا کہیں گے؟ گیلانی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے ڈیلیوری نہیں کیا, آپ لوگوں کا کوئی پارٹی پالیسی نہیں ہے, کوئی آپ کا 1 پوائنٹ ایجنڈا نہیں ہے, کیا کہیں گے آپ؟ میں گیلانی صاحب کا بڑا احترام کرتا ہوں, اور میں انہیں یہ کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے ایک فیلڈ مارشل سے جناب بھٹو شہید صاحب نے اپنا سفر شروع کیا تھا, اب یہ دوسرے فیلڈ مارشل کے ساتھ چلنا چاہتے. ہم انہیں یہ چیلنج کرتے ہیں کہ الیکشن آنے دے, ابھی چند دنوں بعد الیکشن آنے والا ہے, اور انشاءاللہ العزیز ان کو بالکل پتہ چل جائے گا کہ جیسے انہیں ہم نے پنجاب سے باہر فارغ کر دیا ہے, جیسے ہم نے انہیں خیبر پختونخوا سے فارغ کر دیا ہے, اسی طرح یہ کشمیر سے بالکل فارغ ہو جائے گی انشاءاللہ. رانی صاحب, اگر پیپلز پارٹی کی تحریک جو ہے وہ ناکام ہو جاتی ہے تو پارٹی کے لیے کتنا بڑا سیاسی دھچکا ہو سکتا ہے یہ؟ کیونکہ دیکھیں سیاست ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, لاسٹ مومنٹ پہ ہو سکتا ہے جو لوگ آپ کے ساتھ پی ٹی آئی کے لوگوں نے شمولیت اختیار کی ہو سکتا ہے وہ واپس بیک فوٹ پہ چلے جائیں, تو کیا کریں گے آپ لوگ پھر؟ بالکل قطعاً اس طرح کوئی نہیں, باقی انشاءاللہ الیکشن آنے والا ہے, اگلے 4 روز میں ڈیٹ آ جانی ہے, تو اس میں میرے نہایت محترم چودھری غلام سرور صاحب بھی دیکھ لیں گے کہ پیپلز پارٹی کو اللہ تعالیٰ کس طرح کامیابی سے ہم کنار کرتے ہیں, اور ہمارے دروازے چوائس صاحب کے لیے اور تمام جماعتوں کے لیے ہر وقت کھلے. ہم نے تو ہمیشہ آن ٹیبل بیٹھ کر بات کرنے کو ترجیح دی ہے. واحد ہمارے پورے ملک میں صدر زرداری صاحب ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے قابلیت دی ہے, کیپیسٹی دی ہے کہ وہ سب کو ساتھ لے کر چلتے ہیں, اور انشاءاللہ چوائس صاحب کو جو ریزرویشنز ہیں جو یہ ابھی کہہ رہے ہیں
یہ آنے والے چند دنوں میں ان کے سامنے آ جائے گا کہ ان کے جو باقی ارکان آزاد حیثیت سے رہ رہے ہیں، جنہیں یہ اپنا پی ٹی آئی کا اکاؤنٹ کرتے ہیں، تو وہ بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ آزاد کشمیر اسمبلی میں ساتھ بیٹھے ہوں گے اور مل کر آزاد کشمیر کی بیٹرمنٹ کے لیے، اس کی معیشت کی بہتری کے لیے، لوگوں کی بہتری کے لیے ہمارے ساتھ مل کر وہاں پہ کام کریں گے۔ ہے کہ جو پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ رہی ہے آزاد کشمیر میں، تو اس میں کارکردگی کا فقدان رہا ہے، اور گیلانی صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ ڈیلیور نہیں کر پائے، لیکن آپ کی حکومت پہ جیسے کہ آپ پیپلز پارٹی پہ الزام لگا رہے ہیں، پیپلز پارٹی آپ پہ الزام لگا رہی ہے کہ آپ بھی ڈکٹیشن اسلام آباد سے لے رہے ہیں، مظفر آباد کی ہدایت پر نہیں چلتی آپ کی بھی گورنمنٹ۔ یہ میرے خیال میں حقائق کو گیلانی صاحب جٹلا رہے ہیں۔ تب بھی کسی عمران خان اس وقت اتنے بڑے نہیں تھے، لیکن پہلے فیلڈ مارشل کو ڈیڈی جن لوگوں نے کہا تھا وہ آج آنے والے فیلڈ مارشل کو کی ڈیڈی پہ مارے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بھٹو صاحب ایوب خان کے ساتھ چلے تھے، اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ اسی طرح نئے فیلڈ مارشل کے ساتھ چلے، لیکن جس طرح انہوں نے احسان فراموشی کی تھی ایوب خان کے ساتھ، مجھے پورا یقین ہے، بلکہ یہ وہ دیوار پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کہ یہ اس فیلڈ مارشل کے ساتھ بھی اسی طرح دھوکہ کریں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن اس وقت جو صورتحال بنتی ہمیں نظر آ رہی ہے، تو گیلانی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو نون لیگ کے ساتھ جو آپ کی اتحاد ہوا ہے وہ عارضی ہے، یا مستقبل میں بھی آپ ان کو اپنے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ لوگ یہ جب یہ آپ کی گورنمنٹ آ جاتی ہے اور آپ اگر جیت جاتے ہیں، جس طرح کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ بڑے پر امید ہیں، لیکن اس کے بعد اگر نون لیگ آپ کے مخالف کھڑی ہو جاتی ہے تو پھر آپ لوگوں کا لائے عمل کیا ہوگا؟ جی میں پہلے اپنے محترم چودھری غلام سرور صاحب کو بتاتا چلوں کہ 2002 میں یہ جو کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی کے فیلڈ مارشل صاحب کی گود میں بیٹھ کر آئی تھی، اور اب یہ دوبارہ اپنا سفر جاری کرنا چاہ رہے ہیں کہ نئے فیلڈ مارشل صاحب کے ساتھ چل کے پاک افواج ہماری افواج ہے، ہمارا ملک ہماری افواج سارے آن ون پیج ہے۔ دوسرا یہ جو کہہ رہے ہیں 2002 میں میرے خود بڑے بھائی ان کی اب ڈیتھ ہو گئی ہے روڈ ایکسیڈنٹ میں، 2002 میں فرسٹ ٹائم ہم لوگ ایم این اے الیکٹ ہوئے تھے، تو اس وقت خان صاحب سنگل سیٹ پہ آ کے یہاں بیٹھے ہوتے 2002 کی اسمبلی میں۔ ٹھیک، اس کے بعد 2008 میں انہوں نے بائیکاٹ کیا، 2013 میں ان کے پاس 34 کے اسٹینڈ تھی، جس میں سے 5 لوگ ان کے ممبر چھوڑ کے چلے گئے، باقی یہ 29 لوگوں 28 لوگوں کے ساتھ اسمبلی میں ان کی اکثریت، اور 28 لوگوں کے ساتھ انہوں نے اپوزیشن کی۔ اب 18 میں جس طرح انہیں اقتدار سونپا گیا وہ بھی انہیں پتہ ہے کہ یہ کن کے کندھوں پر بیٹھ کر اقتدار میں آئے تھے۔ اگر آج انہوں نے اپنے ہاتھ ان سے پیچھے، ان کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے، ان کی اپنی مس کمٹمنٹ کی وجہ سے کہ انہوں نے ملک کو جو ان کا کام تھا کہ ترقی کے سفر پر لے کے جانا تھا، جو پالیسی کو کنٹینیو کرنا تھا، بجائے اس کے کہ اپنی ذاتی انا پر۔ ٹھیک ہے گیلانی صاحب، بس پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، میں سرور صاحب سے صرف ایک لاسٹ کوسچن کرنا چاہوں گی کہ اگر تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ کامیاب ہو گئی تو پی ٹی آئی جو ہے کس پلان کے تحت جو ہے وہ اپوزیشن میں بیٹھے گی؟ سر مختصر جواب دیجیے گا، پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا کہ میرے بھائی نے گیلانی صاحب نے فرمایا، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ڈنڈا ہے وہ جب چلتا ہے تو پھر بڑے بڑے جتوئی، بڑے بڑے پیرزادہ اور ممتاز بھٹو جیسے لوگ، مصطفیٰ خر جیسے لوگ بھی بھاگ جاتے ہیں۔ ہمارے تو بیچارے یہ چھوٹے چھوٹے سے لوگ تھے، اور ان کو جب اتنا بڑا ڈنڈا دکھایا گیا تو وہ بھاگ گئے۔ لیکن میں انہیں یہ یقین دلاتا ہوں کہ اگر یہ آئیں گے تو یہ چند دنوں کے لیے ہے، اور کہ انہوں نے قوم کے سامنے بالکل ننگے ہو گئے ہیں کہ یہ ہمیشہ سے اکٹھے تھے، یہ بالکل آپس میں ایسے خام خواہ کی لڑائی لڑتے تھے۔ نون لیگ اور پیپل پارٹی یہ ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں،
اور ٹھیک ہے، بہت شکریہ غلام سرور صاحب آپ کا، بہت شکریہ مخدوم سید عامر علی شاہ گیلانی صاحب آپ کا، آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ ناظرین جانے سے پہلے صرف اتنا کہنے جاؤں گی کہ جمہوریت خطرے میں ہے یا اقتدار خطرے میں ہے؟ کیا یہ مذاکرات واقعی نئے آغاز کا سبب بنیں گے یا ایک بار پھر وعدوں اور الفاظ تک محدود رہ جائیں گے؟ افغانستان سے امن کی امید اور آزاد کشمیر میں سیاست کی گرمی دونوں ہی آنے والے دنوں کا رخ طے کریں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنا رکھے گا خیال، اللہ حافظ۔